السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ بار مشائخ طریقت، علماء شریعت، مکرم حاضرین و سامعین، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے قطرے زمین کے مختلف حصوں پہ گرتے ہیں، اور جہاں جہاں بارش کا قطرہ گرا اس کا نتیجہ ایک الگ انداز میں برآمد ہوتا ہے۔ اگر وہ پانی کا قطرہ کسی دریا میں گرے تو دریا اس کو جمع کر محفوظ کر لے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں۔ اگر وہ پانی کا قطرہ کسی زرخیز زمین پر گرتا ہے تو وہ زمین اس کو جذب کرتی ہے اور ایک سرسبزی و شادابی، پھل و پھول وہ دنیا کو عطا کرتی ہے۔ اگر وہی پانی کا قطرہ کسی پتھر اور پہاڑ پر گرے وہ بہا دیتا ہے۔ اگر وہی پانی کا قطرہ کسی گرم توے پر گرے بھر میں وہ اس کو جلا کر اڑا دیتا ہے۔ گویا وہ قطرہ تھا یا نہ تھا کأن لم یکن اس کو کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، وہی پانی کا قطرہ جس کو پہاڑ نے بہا دیا ہے، جس کو زمین نے جذب کر لیا ہے، جس پانی کے قطرے کو گرم پتھر نے جلا کر اڑا دیا، اگر وہی پانی کا قطرہ کسی صدف کو، کسی سیپی کے سینے میں چلا جائے تو وہ پانی کے قطرے کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے کیا دیتا ہے؟ وہ ایک گوہر نایاب، ایک قیمتی موتی وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں، طالب کوئی دنیا کا بنتا ہے، کوئی مال و دولت کا طالب بنتا ہے، کوئی حسن کا طالب بنا، کوئی شہرت کا طالب بنا، جو جس کا طالب بن کر گیا وہ اپنے نصیب کا حصہ پاتا ہے۔ لیکن کوئی طالب بن کر کسی درسگاہ میں آتا ہے، کوئی طالب بن کر کسی خانقاہ میں آتا ہے، کوئی صوفی باسوا، کوئی مربی اس کو لے لیتا ہے، تو گویا خطرے تو سب کو ملے، کسی نے جلا دیا، کسی نے اڑا دیا، کسی نے فنا کر دیا، لیکن جو قطرہ صدف نے اپنے سینے میں لے لیا اس کو گوہر نایاب بنا دیا ہے، ایک موتی بنا دیا ہے۔ ایسے ہی آنے والا جب کسی خانقاہ میں آتا ہے، کسی درسگاہ میں آتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے، لیکن درسگاہ اسے قیمتی موتی بنا دیتا ہے، خانقاہ اسے ایک قیمتی موتی بنا دیتا ہے۔ یہی موتی، یہی قطرہ آب نیسا کا جب برستا ہے تو سیپی اور صدف جب اس کو اپنے اندر لے لے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا قیمتی وہ موتی بنتا ہے کہ وہ صدف جب اپنا سینہ کھول کر، وہ صدف جب حضرت سری سقطی کا تھا، اس نے اپنے فیض سے مالا مال کیا، اس نے جو موتی دیا دنیا اسے جنید بغدادی کہتی ہے۔ اور جو صدف حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے جو موتی دیا دنیا اسے بندہ نواز کہتی ہے، دنیا اسے گیسو دراز کہتی ہے۔ اور یہی خانقاہوں کا کام ہے، یہی درسگاہوں کا کام ہے۔ خانقاہوں نے جہاں جنید بغدادی دیا، بایزید بستامی دیا، غریب نواز دیا، بندہ نواز جیسی شخصیتیں عطا کی ہے، درسگاہوں نے کبھی غزالی کو پیدا کیا، کبھی رازی کو پیدا کیا، کبھی عسقلانی، کبھی سیوطی، کبھی عینی، کبھی
اسقلانی پیدا ہوئے اور یہ خانقاہ بھی عطا کرتی رہی، یہ درسگاہیں بھی عطا کرتی رہی۔ میرے سامنے جو میناریں نظر آ رہی ہے، خانقاہ بھی دکھتی ہے، درسگاہ بھی دکھ رہی ہے۔ حضرت تاج المشائخ نے درسگاہ بھی قائم فرمائی، خانقاہ بھی قائم فرمائی، اور عبادت گاہ سے، مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی، خانقاہ سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی۔ اور ان کے فرزند گرامی وقار نے جو یہاں نظم کیا گوشہ درود کا، کہ خدا کا ذکر جس شان سے ہوتا ہے مصطفیٰ کا ذکر بھی ویسے ہی شان سے ہوتا رہے۔ ایک طرف خانقاہ سے جل اللہ ہوتی رہے، اور گوشہ درود سے صلی اللہ ہوتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔